السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو مثنوی اور اس سے متعلق اہم سوالات سے متعلق ہے جو مختلف امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا پہلا سوال ہے، مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں۔ سوال نمبر 2، مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور یہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ مثنوی عربی شاعری کا لفظ ہے، لیکن بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد فارسی میں ہوئی اور اردو نے اسے فارسی سے ہی مستعار لیا ہے۔ سوال نمبر 3، مثنوی کے اوزان کتنے ہیں؟ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں، مثلاً بحر، ہزج، رمل، سری، خفیف، متقارب، متدارک۔ سوال نمبر 4، مثنوی کے لیے کون سی بحر مستعمل ہے؟ عام طور پر رزمیہ مثنوی کے لیے بحر متقارب اور بزمیہ کے لیے بحر ہزج یا بحر سری مستعمل ہے۔ سوال نمبر 5، رزمیہ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو اسے رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے مثنوی علی نامہ۔ سوال نمبر 6، بزمیہ مثنوی کیا ہے؟ جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کتب مشتری۔ سوال نمبر 7، مثنوی کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ حمد و نعت، مدح، فرما روائے وقت یا تعریف، شعر و سخن، قصہ یا اصل موضوع، خاتمہ۔ سوال نمبر 8، فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز کیا ہے؟ فنی اعتبار سے مثنوی کا امتیاز ہر شعر کے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ہے، اور حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 9، مثنوی کی خصوصیات بیان کریں۔ مثنوی میں ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ مثنوی میں غزل کی طرح ردیف و قوافی کی پابندی نہیں ہوتی۔ مثنوی کی خصوصیات میں سے ایک واقعات نگاری بھی ہے۔ سب سے پہلا مثنوی نگار فخردین نظامی ہیں، اور اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں لکھی گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔